Why do you believe they stopped you from traveling to the US? Are you worried about your own safety? اور یہ پیغام جائے کہ بلوچستان کے لیے اسلام آباد میں جگہ نہیں ہے. پلیز راستہ کھولو. میں مذمت کرتی ہوں PLA کی، آپ کے اپنے اسٹیٹ کی مذمت کرتی ہیں. ناظرین، مارنگ بلوچ 1993 میں بلوچستان کے ضلع کلات کے ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی. مارنگ بلوچ کا تعلق بلوچستان کے ایک ایسے علاقے سے ہے جو اپنی تاریخی ورثے اور سیاسی جدوجہد کے لیے جانا جاتا ہے. بلوچستان جو پاکستان کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے، وہاں کے لوگ طویل عرصے سے اپنے حقوق اور داخلی خود مختاری کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ایسی پیچیدہ سیاسی صورتحال میں مارنگ بلوچ کی کہانی ایک ایسی کہانی ہے جس میں غیر متزلزل عزم و ہمت اور تبدیلی کی جستجو شامل ہے. آپ کی 5 بہنیں اور 1 بھائی ہے. ان کے والد عبدالغفار لانگو واپٹا میں ملازم پیشہ ہونے کے ساتھ ساتھ مزدور، قوم پرست اور بائیں بازو کی سیاست سے جڑے تھے. ان کا خاندان ان کی والدہ کی طبی دیکھ بھال کے لیے کراچی منتقل ہونے سے پہلے کوئٹہ میں سکونت پذیر تھا. آپ نے بولان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز کوئٹہ سے MBBS کی ڈگری لی اور آپ ڈاکٹر پیشے سے منسلک رہیں. ساتھ ساتھ 2009 سے تاحال بلوچستان یکجہتی کمیٹی BYC میں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے طور پر جانی جاتی ہیں. وہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں اور حکام کی جانب سے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جیسی ناانصافیوں کے خلاف جدوجہد کر رہی ہیں. ناظرین، مارنگ بلوچ کے والد کو سن 2006 میں پہلی مرتبہ اٹھایا گیا، جس کے کچھ عرصہ بعد انہیں واپس رہا کر دیا گیا. اس وقت آپ غالباً 5ویں جماعت کی طالب علم تھی. والد کی بازیابی کے لیے کوئٹہ پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرے میں آپ کے ہمراہ ان کے والد کے دوست ذاکر مجید بلوچ بھی تھے، جن سے مارنگ بلوچ نے کہا، مجھے بھی بات کرنی ہے. مائک ہاتھوں میں تھامے وہ زاروں قطار رونے لگی. بس فقط اتنا کہہ سکیں کہ میرے والد کو چھوڑ دیں. یہ ان کی زندگی کی پہلی تقریر تھی. یاد رہے کہ اس کے کچھ عرصہ کے بعد ذاکر مجید کو بھی لاپتہ کر دیا گیا. آپ کی زندگی اس وقت بدل گئی جب ان کے والد کو 12 دسمبر 2009 کو کراچی میں سیکورٹی فورسز نے انہیں اسمتال جاتے ہوئے مبینہ طور پر گرفتار کر لیا. اس وقت مارنگ بلوچ 16 سال کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے والد کی بازیابی کے لیے آواز اٹھانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، جس کے تناظر میں وہ طلباء کی مزاحمتی تحریک کا حصہ بنی اور اپنے والد اور دیگر لاپتہ افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا. مبینہ طور پر ان کے والد کی لاش جولائی 2011 میں تشدد زدہ نشانات کے ساتھ ملی، جبکہ ریاستی اداروں کی طرف سے مارنگ بلوچ کے والد عبدالغفار لانگو ریاست مخالف دہشت گرد تنظیم بلوچ لبریشن آرمی BLA کے رکن و سرغنہ تھے. سن 2006 کے بعد 2009 میں وہ لاپتہ ہوئے اور 2011 میں ریاستی دفاعی ادارے کی طرف سے BLA بلوچ لبریشن آرمی کے خلاف آپریشن میں انہیں مار دیا گیا. جبکہ مارنگ بلوچ کی طرف سے یہ انکشاف کیا گیا کہ ان کے والد کو بلوچ عوام کے حقوق و ہزار آزادی کا علم بردار ہونے کی پاداش میں جبری طور پر گمشدہ کر کے تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا. ناظرین، 15 دسمبر 2017 میں ان کے بھائی کو بھی اسی طرح ریاستی سیکورٹی فورسز کی جانب سے اغوا کیا گیا اور انہیں 3 ماہ سے زیادہ زیر حراست میں رکھا گیا. اس کے بعد سے وہ بلوچ مزاحمتی تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک کے طور پر سامنے آئیں. یہ تحریک نوکنڈی سے لے کر پروم تک تمام مزدوروں کی تحریک ہے. یہ تحریک جیونی سے لے کر کراچی تک تمام بلوچ ماہیگیروں کی تحریک ہے. انہوں نے حکومت کی طرف سے بلوچستان کے قدرتی وسائل کے استحصال کو چیلنج کیا اور بلوچستان عوام کے بنیادی حقوق کا بھی مطالبہ کیا. 2020 میں انہوں نے طلباء کے ایک گروپ کی قیادت کی جس نے بولان میڈیکل کالج میں کوٹا سسٹم کے مجوزہ خاتمے کے خلاف احتجاج کیا، جس سے آپ صوبہ کے دور دراز علاقوں کے طلباء کی نمائندہ کے طور پر بھی جانی جانے لگیں. گروپ کے احتجاجی سرگرمیوں اور بھوک ہڑتال نے حکومت کی نئی کوٹا پالیسی کو منسوخ کرنے پر مجبور کیا. ان کے والد اور بھائی کے ساتھ پیش آنے والے نامساعد حالات، جبری گمشدگیاں اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، تاہم یہ الگ تھلگ واقعات نہیں تھے، مگر مارنگ بلوچ کے لیے یہ وہ چنگاری تھی جس نے ان کے اندر مزاحمت کی آگ کو بھڑکا دیا. کیا آپ بلوچ جینوسائیڈ کی مذمت کرتی ہیں؟ آپ اپنے ماؤں کے پیاروں کے جو آپ نے اٹھائے ان کی مذمت کریں. میں مذمت کرتی ہوں BLA کی، آپ کے اپنے اسٹیٹ کی مذمت کرتی ہیں. آپ اتنی حق پر کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ
پاک انفو کے معزز دوستوں، 2023 میں ماں رنگ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا نمایاں چہرہ اور رہنما کے طور پر ابھر چکی تھی۔ ان کی قیادت میں ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا گیا، تاہم انصاف کے حصول کے لیے بلوچ لانگ مارچ کا فیصلہ کیا گیا۔ لانگ مارچ بلوچستان کے جنوبی سرے تربت سے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد تک 1600 کلومیٹر کی مسافت پر مبنی تھا۔ یہ صرف ایک مارچ نہیں تھا، یہ ایک طاقتور بیان تھا، بے آوازوں کے لیے امید کی کرن۔ سینکڑوں خواتین اور ان کے چہرے غم و عزم سے بھرے ہوئے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے علم تلے ماں رنگ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ وہ مائیں جن کے بیٹے غائب ہو گئے، بیٹیاں اپنے باپ کو ڈھونڈ رہی ہیں، نسلوں کے دکھوں کا بوجھ اٹھانے والی عورتیں، ان کی آواز یک زبان ہو کر اٹھی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خاتمے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ لانگ مارچ کو بے پناہ چیلنجز کا سامنا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے ان کی پیش رفت میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوششیں کی، دھمکیاں اور ڈرانا تو معمول بن گیا۔ اور یہ پیغام جائے کہ بلوچستان کے لیے اسلام آباد میں جگہ نہیں ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مطابق مظاہرین کو ریاستی خفیہ ادارے نے اغوا کیا اور اسلام آباد پولیس نے حراست میں لیا تھا۔ بعد میں کچھ شرکا کو رہا کر دیا، اگرچہ میڈیا رپورٹس اور وکلاء کے مطابق بہت سے لاپتہ تھے اور سخت طویل خطوں نے ان کے عزم کا امتحان لیا، پھر بھی وہ جلتے رہے۔ ہر گزرتے میل کے ساتھ ان کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دوران مارچ دیہاتوں میں اپنی کہانیاں بانٹتے، بیداری پیدا کرتے اور حمایت اکٹھا کرتے رہے۔ مارچ ان لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم بن گیا جو بلوچ عوام کے ناقابل تسخیر جذبے کا ثبوت ہے۔ لانگ مارچ اسلام آباد پہنچا تو ہزاروں افراد احتجاج میں شامل ہو گئے۔ ماں رنگ کی آواز اسلام آباد کی گلیوں میں گونج رہی تھی۔ پھر ان کے بنیادی حقوق کی استحصالی اور عدم تحفظ اور عدم امن کی کہانی دنیا نے سنی، اور ایک عورت کی ہمت مرداں کو بھی دیکھا جس نے لب سی لینے سے انکار کر دیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ ان لوگوں کو رہا کریں، ان کی FIR ختم کریں، صحیح ہے نا؟ جو لسٹ آپ نے بنائی ہے، جو لوگوں کو آپ اریسٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ یہاں مظاہرے میں آئیں گے آپ ان کو جا کر پکڑیں گے، سب سے پہلے اس کو ختم کریں۔ پلیز راستہ کھولیں، اگر آپ راستہ نہیں کھولیں گے میں سب کو یہاں نکالوں گی اور یہ روڈ بند ہوگا، اس کی ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ ناظرین، لانگ مارچ 23 جنوری 2024 کو اختتام پذیر ہوا۔ اگرچہ لانگ مارچ اپنے فوری مقاصد کو حل کرنے میں ناکام رہا، تاہم انصاف اب بھی بلوچ عوام کے لیے ان کی جہد مسلسل کا حصہ ہے۔ مگر لانگ مارچ نے بلوچ پسماندہ طبقات کی آوازوں کو اجاگر کرنے میں کامیابی حاصل کی، اور اس مارچ نے یہ ثابت کیا کہ ناقابل تصور مشکلات کے باوجود بھی مزاحمت کا انسانی جذبہ پروان چڑھنا ممکن ہے۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو، ماہ رنگ بلوچ کی جانب سے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اسلام آباد سے یہ اپڈیٹ دے رہے ہیں آپ کو۔ لانگ مارچ نے دنیا کو بلوچستان کی حالت زار پر بیزار کیا۔ بلوچوں کی آواز پاکستانی عوام نے سنی، پاکستانی نوجوانوں نے ان کی ہمت اور ان کے عزم کی تعریف کی۔ پاکستانی سوشل میڈیا پر بھی ماہ رنگ بلوچ کی آواز کو خوب پذیرائی ملی۔ 28 جولائی 2024 کو وہ گوادر میں بلوچ راجی مچی یعنی بلوچ نیشنل کانفرنس کا حصہ تھی۔ یہ الائنس ان زیادتیوں کے خلاف بلوچوں کو متحد کرنے کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ اکتوبر 2024 میں ٹائم میگزین نے ماہ رنگ کو سال کے 100 ابھرتے ہوئے با اثر رہنماؤں میں سے ایک کے طور پر نامزد کیا۔ ریاستی جبر کی مخالفت میں ان کی غیر معمولی ہمت اور بلوچستان میں جبری گمشدگیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف ان کی انتھک کاوش کو تسلیم کیا۔ تاہم انہیں ٹائم ایونٹ کے لیے نیو یارک جاتے ہوئے ایئرپورٹ پر بھی ہراساں کیا گیا۔ سم بلوچ کے ساتھ ایئرپورٹ سے گھر واپسی کے دوران FIA اہلکاروں نے انہیں مزید ہراساں کیا، اور سادہ لباس اہلکاروں نے انہیں اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ان کے پاسپورٹ اور موبائل فون بھی ضبط کر لیا۔ ان کے وکیل جبران ناصر کے مطابق یہ پتہ چلا کہ حکومت پاکستان نے انہیں خاموشی سے پاکستان نیشنل آئیڈینٹی لسٹ یعنی PNIL میں شامل کر دیا ہے، جو کہ دہشت گردی، منی لانڈرنگ اور دھوکہ دہی جیسی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے شعبہ میں لوگوں کی رجسٹری ہے۔ وہ 3 اکتوبر کو ٹائم میگزین کی با اثر فہرست میں شامل ہوئیں۔ اس کے جواب میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ماہ رنگ کے لیے آزادی کی تحریک کی حمایت کا مطالبہ کیا، جبکہ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ برائے انسانی حقوق کی محافظ میری لالر نے ہراساں کیے جانے، ڈرانے اور بدسلوکی کی رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے ان واقعات کے بارے میں سوشل میڈیا پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ 11 اکتوبر
2024 کو مارنگ بلوچ کو بیرون ملک سفر سے روکے جانے کے چند ہی دن بعد ایک مقامی تاجر کی جانب سے ان کے خلاف قائد آباد ضلع ملیر میں انسداد دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا۔ FIR میں شکایت کنندہ نے مارنگ پر اپنے علاقے میں تشدد بھڑکانے کا الزام لگایا۔ حالانکہ قائد آباد پولیس اسٹیشن کے SHO مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں پر ایسی کسی سرگرمی کی تصدیق کرنے سے قاصر رہے۔ مارنگ بلوچ نے الزامات کو من گھڑت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور اس کیس کو ان کی سماجی سرگرمیوں سے ریاست کی بے چینی سے منسوخ کیا اور کہا کہ ایسی FIR کا مقصد ان کی اجتماعی جدوجہد میں ملوث افراد کو فقط ڈرانا ہے۔ ہائی کورٹ نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے خلاف ملیر میں درج مقدمے پر مزید کارروائی فوری طور پر معطل کر دی ہے۔ یہ حکم ہائی کورٹ کے 2 ججز جسٹس صلاح الدین پنور اور جسٹس عدنان کریم میمن نے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کی کہ نہ انہوں نے صرف ہماری پاسپورٹ والی پٹیشن پہ 1 ہفتے کا نوٹس دے کے حکومت سے جواب طلب کیا ہے، بلکہ جو FIR ماہرنگ بلوچ صاحبہ کے خلاف کاٹی گئی اس کو سسپینڈ کر دیا ہے اور اس کے تحت اب نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی، نہ کوئی اریسٹ، نہ ان کو ہراساں کیا جا سکتا ہے۔ میکیوریس فیلوز پاکستان ایک وفاقی ملک ہے اور پاکستان کے آئین میں تمام برادریوں اور خطوں کے حقوق محفوظ ہیں۔ کوئی بھی فرد یا برادری جو پاکستان کے آئین کا احترام کرتی ہے، جمہوری اور سیاسی عمل میں تمام اختلافی آوازوں کو شامل کیا جانا چاہیے اور ان کے قانونی اور آئینی مطالبات کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے عوام کو بھی چاہیے کہ مسلح کوشش یا جدوجہد کی بجائے مارنگ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پرامن جدوجہد پر یقین رکھنا چاہیے۔ مارنگ بلوچ کو بین الاقوامی نامور شخصیات کی حمایت حاصل ہوئی، جن میں ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ بھی شامل ہیں، جنہوں نے ہزار یکجہتی کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ دنیا بھر کے ماحولیاتی انصاف کے کارکن مارنگ بلوچ اور دیگر پرامن مظاہرین کے ساتھ کھڑے ہیں، جو اسلام آباد پولیس کی جانب سے بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز اٹھانے پر گرفتار، تشدد اور ہراساں کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے نوبل امن انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے بھی اپنی حمایت کا اظہار کیا۔ ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اپنی بلوچ بہنوں کے ساتھ کھڑی ہوں جو جبری گمشدگیوں کے لیے جوابدہی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ پرامن احتجاج ان کا حق ہے اور ان کی آواز کو ریاستی سطح پر سنا جانا چاہیے۔ Why do you believe they stopped you from traveling to the US? Because I represent a cause, the Baloch national cause. They prevented me to not reach New York, and also if I would reach New York, I will expose their war crimes in Balochistan. They are abducting innocent people. Are you worried about your own safety now, given you've got all this prominence now? They know in Pakistan that people in America are inviting you to speak. They blocked you from traveling. Are you worried about your safety going forward in a place like Pakistan? Yes, that makes me very depressed when we leave our home. We don't know we will return or not. ناظرین، دسمبر 2024 میں مارنگ بلوچ کو BBC کی 100 خواتین کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ مارنگ بلوچ کا نام بلوچستان کے ناہموار پہاڑوں میں گونجتا ہے۔ وہ جواں حوصلے و انصاف کی ایک ایسی آواز بن چکی ہے کہ جن کی داستان اب وہاں ہر زبان زدے عام ہے۔ ناظرین، 1993 میں پیدا ہونے والی اس باجرت بیٹی کی زندگی ان کی سرزمین کی ہنگامہ خیز تاریخ کے ساتھ جڑ چکی ہے، جس میں نقصان اور جبر کی کہانیاں تو ضرور شامل ہیں، مگر ان دل خراش واقعات کی بٹی کی راکھ نے ایک ایسی باہمت بیٹی کو جنم دیا جو بلوچستان کی لاتعداد خاموش بیٹیوں کی آواز بن چکی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔